برست رنگ ہے حسنی حسینی برست رنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ المولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد و آل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا قطب یا غوث الاعظم یا ولی روشن ضمیر بندہ ہم درماندام جستو ندارم دستگیر. بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر. شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر ما جمع کن یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایما مددے. الہی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتی یارا روشنائی. منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری. تصویر محمد ہے مکھڑا میرے صابر کا. کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے صابر کا. جس کو نہ یقین آئے وہ کلیر میں دیکھ آئے. بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے صابر کا. منگتوں کی نہ تم پوچھو منگتے تو ہے پھر منگتے. کھاتے ہیں شہنشاہ بھی لنگر میرے صابر کا. کھاتے ہیں شہنشاہ بھی لنگر میرے صابر کا. نظروں میں نہیں لاتے ہم کونین کی سلطانی. شاہوں سے بھی افضل ہے منگتا میرے صابر کا. سرکار مدینہ نے یہ کہہ کے بھرا دامن کچھ سوچ کے آیا ہے منگتا میرے صابر کا. کلیاں ہے مدینے کی پھول آئے ہیں جنت سے. گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میرے صابر کا. ساجد میرے صابر کی کیا شان نرالی ہے. آیا ہے مدینے سے تحفہ میرے صابر کا. معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے. پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اہل بیت اطہار کا دامن عنایت اور عطا فرمایا. صحابہ کرام کی تعظیم اور تکریم کرنے والوں میں اللہ پاک نے ہمیں شامل فرمایا. زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت عنایت اور عطا فرمائی. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے اولیاء کرام کی غلامی سے ہم تمام کو مالا مال فرمایا. ماں باپ کا سایہ ہماری زندگی بہتر طریقے سے گزرے. دعاؤں کے لیے اللہ پاک نے ہم تمام کے سروں پر ماں باپ کے سائے کو سایہ فگن فرمایا. معزز سامعین کرام، گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ تمام کی خدمت میں یہ اعلان کیا تھا کہ ایک وقت اور موقع انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اگر میسر فرمائے گا تو ہم سوانح حیات طیبہ سیرت نورانی بیان کریں گے. حضور مخدوم کائنات خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک شہنشاہ کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی. بڑی خوش نصیبی ہے صوفی جی حیدرآباد چینل دیکھنے والوں کے لیے. معزز سامعین کرام، اس کے ذریعے سے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاجدار کلیر کی حیات طیبہ پر چند گوشے آپ تمام کی سماعتوں کے حوالے کروں. بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھ آقر کا حصہ صابری گھرانے میں لکھا ہے.
ہے اور اللہ رب العزت نے اس دربار سے ہماری نسبت رکھی ہے تو میں تمام صابریوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ اشعار بزرگوں اور دوستوں ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ, میری تو زندگی ہے صابر پیا فقط آپ ہی کے ساتھ, جانا ہے کس کے در پہ در صابر پاک چھوڑ کر, جینا انہی کے ساتھ ہے مرنا انہی کے ساتھ. کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو, خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ. معزز سامعین کرام, بڑی خوش نصیبی ہے ویسے قادری سلسلہ ہو, چشتی سلسلہ ہو, نقشبندی سلسلہ ہو یا سہروردی سلسلہ ہو, بزرگوں اور دوستوں یہ تمام سلاسل ہمارے سر کا تاج ہے. معزز سامعین کرام, مشکل ہی میں نکل ہی جاتا ہے زبان سے اکثر یا علی, ہر دور میں انسان کو ضرورت علی کی ہے. مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لعیق, ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے. بزرگوں اور دوستوں, جب بھی کوئی بندہ کسی سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو جو بھی بندہ اپنے اپنے سلسلے میں بیعت ہوتا ہے ان کے پیران عظام کے شجرہ طیبہ کی برکت سے وہ جا کر جس دریا میں ضم ہوتا ہے معزز سامعین کرام, اس دریا کا نام ولایت کا وہ بہت بڑا دریا اس کائنات کا, بزرگوں اور دوستوں اس دریا کا نام مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے. معزز سامعین کرام, جب بندہ قدم مولا کائنات تک جب پہنچتا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے وہ براہ راست رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے, اور جو بندہ رسول اللہ تک پہنچ جائے بزرگوں اور دوستوں وہ خدا تک پہنچتا ہے. معزز سامعین کرام, آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم اور دائم فرمایا ہے, اور دعا بھی کرتا ہوں میں اللہ پاک ہم کو بھی عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے, ہماری آنے والی صبح قیامت تک کی نسلوں کو بھی اللہ پاک عقیدہ اہل سنت میں اللہ رب العزت انہیں استقامت کی دولت عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستوں, آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں آئیے ہم ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں خراج عقیدت سنانے کے لیے, بارگاہ مخدوم کائنات میں اپنا خراج پیش فرمانے کے لیے. بزرگوں اور دوستوں, بغور ایک ایک جملے کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے جس سے آپ کو ایمان کی روشنی نصیب ہوگی کہ اللہ کے دوست کس درجے کے اللہ پاک نے انہیں کون سا مقام اور کیسا منصب عطا فرمایا ہے, کس کس درجے کے اولیاء کرام اس کائنات میں پائے جاتے ہیں, آپ اس سے اندازہ فرمائیے. بزرگوں اور دوستوں, سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے. بزرگوں اور دوستوں, آپ کا نسب شریف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے والد ماجد سے ہوتا ہوا آپ کا نسب طیبہ, نسب مبارک, شجرہ مقدس مولا کائنات علیہ السلام سے جا ملتا ہے. حسن مجتبی کرم اللہ وجہ, حسن مجتبی علیہ السلام سے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے. آپ کا شجرہ مبارک والد محترم کی جانب سے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہوتے ہوئے دربار مولا کائنات علیہ السلام تک پہنچتا ہے. بزرگوں اور دوستوں, پھر آپ کے نسب طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں سرکار صابر پاک بزرگوں اور دوستوں پیروں کے پیر روشن ضمیر آقا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سگے پر پوتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, سرکار غوث پاک کے شہزادے سیدنا عبد الوہاب الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے شہزادے سیدنا عبد الرحیم الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر آپ کے صاحبزادے جن کی آج ہم لوگ بزرگوں اور دوستوں سیرت طیبہ پر گفتگو کر رہے ہیں. میری مراد امام الاولیاء سرکار دو جہاں شہنشاہ شاہ و گدا مسکین بے نوا اغیاز ازدا و عالم مولا جن و بشر حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک شہنشاہ کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. بزرگوں اور دوستوں, آپ اندازہ کیجئے کہ صابر پیا سرکار کے والد سیدنا عبد الرحیم الجیلانی سرکار, آپ کے والد ماجد سرکار صابر پاک کے دادا جان یعنی عبد الرحیم الجیلانی سرکار کے والد ماجد سیدنا عبد الوہاب الجیلانی, یہ صابر پیا سرکار کے دادا, پھر سرکار عبد الوہاب الجیلانی کے والد ماجد سرکار فضیلت الشیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. معزز سامعین اکرام, اس طریقے سے صابر پیا سرکار کے
پڑ دادا ہے سرکار حضور غوث پاک سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد سرتاج ولایت۔ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات نے سرکار صابر العالمین کا شجرہ طیبہ اختصار کے ساتھ سماعت کیا۔ بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے آپ کا جو والدہ ماجدہ کا نسب شریف جا کر ملتا ہے بزرگوں اور دوستو، خلیفہ راشد رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم سے آپ کا نسب شریف جا کر ملتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اب ہم طریقت کا جو شجرہ آپ کا دیکھتے ہیں، جہاں سے آپ نے سلسلے میں بیعت حاصل کی، جہاں سے آپ جس گھرانے سے مرید ہیں، خلیفہ ہیں بزرگوں اور دوستو، تو سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول کے سلسلے میں سرکار مخدوم کائنات نے بیعت فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، کون نہیں جانتا والی ہندوستان کو؟ سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول یہ وہ چشمہ ہے بزرگوں اور دوستو جو اجمیر شریف سے بہ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج جتنی خانقاہیں، جتنی درگاہیں آج ہندوستان میں، بر صغیر ہند و پاک میں جہاں پر آپ دیکھیے چشتیت کی روشنی نظر آ رہی ہے، یہ صدقہ ہے خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول کا۔ آج تمام گنبدوں میں جو روشنیاں نظر آ رہی ہے یہ اجمیر شریف میں نکلا ہوا سورج ہے، اور اجمیر شریف میں جو روشنی آ رہی ہے براہ راست ہم جب اس کا کنیکشن اٹھا کر دیکھیں گے بزرگ اور دوستو، کربلا معلیٰ مولا حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا نجف الاشرف سے یہ کنیکشن ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک لے جا کر ہمیں ملاتا ہے۔ تو آپ نے جان لیا نسب شریف بھی دربار مولا کائنات تک لے جا رہا ہے سرکار صابر پاک کا، اور آپ کے جو آپ کا والدہ کا جو معاملہ ہے ننیال جو ہے بزرگ اور دوستو، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے لے جا کر براہ راست خلیفہ ثانی سے ہم تمام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتا ہے، پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہم جڑ جایا کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو صابری سلسلہ ملا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو، ہر ولی کا سلسلہ آپ کو دربار علی تک لے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ تعلق سرکار صابر پاک کے حوالے سے، جو بھی بندہ صابری سلسلے میں بیعت ہوتا ہے اس طریقے سے اس کا رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی تک تعلق جڑ جایا کرتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اب میں آپ کو بتاتا چلوں المختصر خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارون، اور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جو غریب نواز سرکار کو خلافت اور ولایت عنایت اور عطا ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ دہلی میں مہرولی شریف کے تاجدار حضرت قطب القطب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے یہ سلسلہ حضور زہد الانبیاء سرکار سیدنا و مرشدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو آپ نے سماعت کر لیا غریب نواز کے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ جو دہلی میں جن کا مزار اقدس ہے۔ بزرگوں اور دوستو، پھر سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر آپ کے مرید اور خلیفہ اور بھانجے اور آپ کے داماد سرکار مخدوم کائنات خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک سرکار، حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی، پھر حضرت جمال الدین ہاشمی، یہ تین ایسے ہیرے بابا فرید الدین سرکار کے ویسے تو لاتعداد بے شمار مریدین ہیں، لیکن جو مشہور زمانہ جو خلفاء ہیں آپ کے وہ تین ہیں قابل ذکر، جس کا میں نے ذکر کیا، اور بھی خلفاء ہیں آپ کے، اور ہزار رہا نہیں بلکہ لاکھوں میں مریدین ہیں، محبین ہیں، معتقدین ہیں، اور ہم سرکار بابا فرید کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں بزرگوں اور دوستوں، جن کے بارے میں خود غریب نواز نے فرمایا کہ صبح قیامت تک کے لیے چشتیت کی جو جان ہے وہ بابا فرید الدین سرکار کی ذات گرامی ہے۔ شہباز اولیاء کا آپ کو لقب ملا۔ معزز سامعین کرام، بے شمار فضیلتیں ہیں حضور بابا صاحب بابا فرید الدین سرکار کی، لیکن آج ہم ذکر کر رہے ہیں مخدوم کائنات سرکار علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا۔ معزز سامعین کرام، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ پر ہم کچھ گفتگو کریں اس سے قبل آپ کو عرض کرتا چلوں معزز سامعین کرام، جب سرکار صابر العالمین سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی
حیات طیبہ میں آپ کے ولادت سے پہلے حیات طیبہ میں بزرگوں اور دوستوں جو کرامتیں پیش آئی وہ تو لاتعداد ہے، لیکن ابھی دنیا میں تشریف آوری سے قبل آپ کی کرامت دیکھیے، آپ کا مقام دیکھیے، آپ کا مرتبہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے کیسی نرالی شان عطا فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، سرکار مخدوم کائنات خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی والدہ ماجدہ کے شک میں اطہر میں جلوہ گر ہو گئے، بزرگوں اور دوستوں آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ آمنہ کے لال مکین گنبد خضرا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے بڑے ادب سے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عرض کیا۔ آقا کی بارگاہ میں فرماتی ہے کہ میں بشارے میں دست بستہ کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے خاتون، تمہارے گھر بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میں تمہیں بیٹے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور جب تمہارے گھر اے خاتون بچے کی ولادت ہو جائے، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس شہزادے کا نام میرے نام سے جوڑ دینا۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہے میرے آقا مخدوم کائنات سرکار صابر العالمین کا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے زمین سے آسماں تک ہے رسائی میرے صابر کی، خدا بھی میرے صابر کا، خدائی میرے صابر کی۔ بزرگوں اور دوستو، رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ روزانہ میں ایسے نظارے کیا کرتی تھی ہرات کے اندر، یعنی افغانستان میں ایک شہر ہرات ہے، وہاں پر آپ کے والدین مقیم تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں روز بروز ایسے ایسے نظارے کیا کرتی، میری آنکھیں جب میں سو جایا کرتی تو اللہ پاک مجھے عجیب و غریب منظر دکھاتا، اور سرکار صابر پاک کی آمد سے پہلے میں نے آج تک نہیں دیکھے ایسے نورانی جلووں کا میں نے دیدار کیا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بزرگوں اور دوستو، جب ولادت باسعادت کا وقت بالکل قریب آ گیا بزرگوں اور دوستو، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے باب مدینۃ العلم مولا کائنات حیدر کرار دامد پیمبر علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور دیکھتی کیا ہوں کہ مولا کائنات علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت علی کو سلام عرض کیا اور کہا کہ سرکار آپ تشریف لائے ہیں میرے خواب میں، بشارے میں کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے خاتون مبارک ہو، میں تمہیں تمہارے بیٹے کی مبارکباد اور خوشخبری لے کر آیا ہوں، تمہارے گھر بیٹے کی ولادت ہونے جا رہی ہے، اور میں پہلے سے ہی تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جب اس شہزادے کی ولادت ہو جائے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس شہزادے کو میرے نام سے بھی جوڑ دینا۔ معزز سامعین کرام، سبحان اللہ، آپ غور تو فرمائیں کیسا مقام ہے میرے آقا سرکار صابر پاک کا۔ رسول کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں اس شہزادے کو ہمارے نام سے جوڑ دینا۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ ہم اپنے بڑوں کا نام رکھتے ہیں اپنی اولاد کا تاکہ بچوں میں تاثیر آ جائے، لیکن کیسے نوازنے جا رہے ہیں پیارے آقا اور مولا کائنات علیہ السلام۔ دیکھیے سرکار صابر پاک کو آپ کے نام سے کہا کہ ہمارے نام سے شہزادے کو جوڑ دینا۔ بزرگوں اور دوستوں، 19 ربیع الاول شریف کی وہ مقدس تاریخ دن جمعرات کا ہے۔ میرے آقا مخدوم کائنات امام الاتقیاء امام الصوفیاء مخدوم کائنات آقا خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ افغانستان کی وہ مقدس سرزمین پر شہر ہرات میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ تولد ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی بزرگوں اور دوستوں، آپ کو غسل دینے کے لیے ایک دائی تشریف لائی۔ جیسے ہی دیکھتی کیا ہے کہ وہ میرے آقا مخدوم کائنات کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے جسم میں جلن سی ہو رہی ہے، عجیب و غریب گھبراہٹ محسوس کر رہی ہے۔ وہ پریشان رہ گئی کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں نے کئی بچوں کو غسل دیا، کئیوں کو نہلایا دھلایا، لیکن جب یہ شہزادے کو چھونا چاہتی ہوں، اس کے قریب جاتی ہوں تو ماجرا عجیب سا ہو جاتا ہے، میرے جسم میں تھر تھری ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے اور ہیبت اور وحشت سی طاری ہوتی ہے۔ یہ بڑی دیر تک
پریشان رہی، بے قرار رہی۔ بزرگوں اور دوستو، میرے آقا سرکار صابر پاک کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بات یہ ہے دراصل اے خاتون، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ شہزادہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، یہ شہزادہ رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ ہے، غوث پاک کے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ جاؤ اس بچے کو چھونے سے پہلے تم وضو کر کے آؤ۔ بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی وہ دائی وضو کر کے باوضو ہو کر سرکار صابر پاک کو چھوتی ہے تو وہ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لے پاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، دیکھیے آپ ولادت کے بعد معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ کوئی بے وضو آپ کو چھو بھی نہیں پا رہا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے، کیسا نور الہی اپنے اندر پیوست فرما کر اس کائنات میں شہزادہ تشریف لایا۔ بزرگوں اور دوستو، اندازہ ان کے مقام کا کرنا محال ہے۔ ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات ذرہ ناچیز ہو کر آفتاب چشتیہ کی شان بیان کر سکے، تذکرہ بیان کر سکے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ بہت اونچی شان کے مالک ہے سرکار صابر العالمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ بزرگوں اور دوستو، آپ کا یہ معاملہ تھا کہ ولادت باسعادت ہونے کے بعد آپ نے روزہ رکھا، اور آپ کی سوانح حیات طیبہ میں یہاں تک آیا ہے کہ جیسے رسول کائنات علیہ السلام نے ولادت کے فوری بعد سجدہ کیا، آقا کریم علیہ السلام کے فیضان کے ساتھ صابر پیا اس دنیا میں سے تشریف لائے کہ آپ نے بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ کا جو ابتدائی طور پہ جو وقت گزرا ہے، جو رضاعت کے ایام ہے، دودھ پینے کا جو وقت ہے، بزرگوں اور دوستو، سرکار صابر العالمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اس طریقے سے بچپن گزرا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے شہزادے ایک دن دودھ نوشت فرمایا کرتے، دوسرے دن روزہ رہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینوں تک یہ معاملہ رہا۔ پھر اس کے بعد سرکار صابر پاک کا جو رضاعت کا عالم تھا، دودھ پینے کی مدت تھی۔ بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دن دودھ پیا اور 2 دن روزے سے رہا کرتے تھے، فاقے سے رہا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے صبر و قناعت کا یہ عالم ہے سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کی ولادت باسعادت کے بعد بزرگوں اور دوستو، ایک اللہ کے بہت بڑے کامل ولی تھے اس زمانے میں، معزز سامعین کرام، انہوں نے سرکار صابر پاک کو علاء الدین کہہ کے پکارا، اور رسول اللہ کی اور مولا کائنات علیہ السلام کی بشارت سے آپ کی والدہ ماجدہ اور والد نے مل کر آپ کا نام علی احمد رکھا۔ علی مولا کائنات علیہ السلام کے فرمان پر، اور احمد زمین پہ حضور پاک علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آسمانوں میں میرے آقا کا نام احمد ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کا اصلی نام علاء الدین علی احمد ہے۔ بزرگوں اور دوستو، پھر اس طریقے سے آپ کا بچپن گزر رہا ہے، لگ بھگ 2-2.5 سال کی عمر ہو گئی بزرگوں اور دوستو۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ عالم ہے کہ دودھ پینا آپ نے مکمل چھوڑ دیا، اور آپ دنیا میں کبھی کوئی چیزوں سے دل اپنا نہ لگاتے، کسی کی طرف توجہ نہ فرماتے، عجیب سی دھن میں رہا کرتے تھے۔ میرے آقا مخدوم کائنات علاء الدین علی احمد صابر پاک، آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے بزرگوں اور دوستو کہ جب آپ کی عمر شریف 4 برس کی ہوئی تو آپ نے جو پہلا جملہ اپنی زبان سے صادر فرمایا، جیسے ہمارے پاس بھی بچے ہوتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں تو اپنے والد کا نام لیتے ہیں، بابا کہتے ہیں، یا والد صاحب کا نام لیتے ہیں، یا والدہ کا نام لیتے ہیں، یا کسی کا بھی نام لے کے بچے بات کرنا سیکھتے ہیں بزرگوں اور دوستو۔ لیکن اس کائنات میں، اس دنیا میں، یہ ایک ایسا شہزادہ ہے سرکار صابر پاک نے جب اپنا پہلا زبان مبارک سے جملہ صادر فرمایا، وہ جملہ تھا لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اکابرین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ 4 منزلیں ہیں۔ تو شریعت کے حوالے سے اکابرین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو کلمہ ہے لا معبود الا اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ اس کی منزل ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اولیاء کرام اس کی باضابطہ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس پر درآمد عمل کر کے کس طریقے سے کیا جاتا ہے، استقامت کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طریقت لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا، کوئی چیز سے ہمارا دلچسپی نہیں ہے ہماری، یہ 2 منزلیں ہیں۔ پھر اس کے بعد
तीसरी मंजिल आती है, ला मौजूदा इल्लल्लाह, शरीयत हो गई, तरीकत हो गई, मारिफत, यानी मारिफत का मामला यह है कि अल्लाह के अलावा कोई मौजूद ही नहीं, किसी को जानता ही नहीं। आरिफ, जो अल्लाह का आरिफ है, जिसे हम कहते हैं, आपने भी सुना होगा, आरिफ बिल्लाह, यानी अल्लाह को पहचान चुके हैं, मारिफत इलाही इनको मैसर आ गई, इनको नसीब हो गई। तो आपने तीसरे मुकाम पर जो तीसरी मंजिल है, ला मौजूदा इल्लल्लाह, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मारिफत का कलिमा आपने अपनी जुबान मुक़द्दस से सादिर फरमाया, आपने अपनी जुबान हाल से इरशाद फरमाया, ला मौजूदा इल्लल्लाह। फिर इसके बाद आखिरी मंजिल है बुजुर्ग और दोस्तों, वो है हकीकत की मंजिल, ला मशहूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के दीदार के अलावा कोई चीज नहीं है। बुजुर्ग और दोस्तों, ये मंजिल हकीकत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप गौर तो करें कि आज हमारी जिंदगियों का आलम क्या है और हमारे सरकार साबिर पाक ने किस तरीके से अपनी जिंदगी का मामला तय फरमाया है। आप तीसरे मुकाम, तीसरी मंजिल पर, यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ये दोनों को पूरा करते करते इंसान अपनी जिंदगी गुजारे, 30 साल 40 साल की उम्र तक तो यहां तक पहुंचता है, लेकिन कुर्बान जाए 4 बरस की उम्र में मेरे आका मखदूम कायनात ये दोनों मंजिलों को पार फरमा चुके हैं। शरीयत और तरीकत, आपकी हयात तैयबा शुरू हो रही है मारिफत इलाही से, और हकीकत पर आपका मामला बुजुर्ग और दोस्तों जानती है दुनिया कि फिर आपको आगे वाकयात समाप्त करने का मौका मिलेगा कि जो हकीकत की मंजिलों में अल्लाह के दीदार के अलावा आपने फिर पूरी जिंदगी कोई शय को नहीं देखा, आलम इस्तिग़राक़ में गुजारी। बुजुर्ग और दोस्तों, इसी तरीके से आपकी उम्र शरीफ जब 5 बरस की हुई, उससे पहले मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, घर में फाका कशी का आलम है, गुर्बत है। बुजुर्ग और दोस्तों, आपने एक मर्तबा कहा, अम्मी जान मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना पका कर दीजिए, खाना खिलाइए। आपकी वालिदा माजिदा ने कहा, बेटे बात ऐसी है कि मैंने हंडी में आपके लिए खाना चढ़ा दिया है, थोड़ी देर में पक जाएगा, मैं आपको दे दूंगी। बुजुर्ग और दोस्तों, वो अपना हाल अपने शहजादे पर आया नहीं फरमा रही है। दरअसल वो हांडी में थोड़े से पत्थर और पानी डालकर रख दिया था, आपने आपको तसल्ली देती रही। आलम यह है फाका कशी का, बड़ी बुजुर्गों और दोस्तों अलग तरीके से जिंदगी गुजर रही है आजमाइश में। जब देर ज्यादा गुजर गई तो सरकार साबिर पाक फरमाते हैं खुद बजाते खुद जाकर, अम्मी जान बहुत देर हो गई, अब तक तो खाना पक भी गया होगा। चूल्हे के करीब पहुंचते हैं और हांडी से जैसे ही बर्तन हटाकर देखते हैं तो मेरे आका बुजुर्गों और दोस्तों हैरान रह जाती है। आपकी वालिदा माजिदा फरमाते हैं, अम्मी जान आपने कहा कि अभी चावल पक रहे हैं, देखिए पक्के खुशबूदार चावल तैयार हो चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये करामत देखकर आपकी वालिदा हैरान रह गई। फरमाती है कि मैंने भी खाना खाया और मेरे शहजादे को भी खाना खिलाया, मेरे शौहर को भी खाना खिलाया, और उस करामत का खाना बुजुर्गों और दोस्तों पूरे अफगानिस्तान में बांटा गया। शहर हरात में तमाम के तमाम लोगों को खाना खिलाया गया, गुरबा को, फुकरा को, मसाकीन को, यतामा को। उसके बावजूद भी वो करामत से सरकार साबिर पाक के चावल हांडी में बने हुए थे। अचानक एक बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्गों और दोस्तों आपकी सीरत तैयबा में मिलता है। आपकी वालिदा माजिदा से आप पूछते हैं कि ए खातून मुझे भी खाना दे दो, ए माई मैं भी खाना खाना चाहता हूं। आपने कहा कि कौन सा खाना? फरमाते हैं कि वो चावल, वो खाना खाना चाहता हूं जो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की करामत से पके हैं, जो चावल हुए हैं वो खाना खिला दो। बुजुर्गों और दोस्तों बाज़ अकाबिरीन ने यहां तक लिखा है कि उस चावल को जिसने खाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कुलूब को नूर से मुनव्वर और मुज़य्यन फरमा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस तरीके से मेरे आका मखदूम कायनात का बचपन गुजर रहा है, करामत पे करामत पेश आ रही है। बुजुर्गों और दोस्तों उसके बाद 4 से 5 बरस की उम्र शरीफ है। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सरकार साबिर पाक के हवाले से, मैं एक दिन क्या देखती हूं कि तख्त पर मेरा शहजादा खेल में मसरूफ है और मशगूल है, और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदा मेरे आका साबिर पाक की तरफ बढ़ रहा है। आप देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जब सांप आगे किसी के बच्चे के, मासूम से बच्चे के पास आगे बढ़ता है तो उसको जान का डर लाहिक होता है। सरकार साबिर पाक की वालिदा माजिदा फरमाती है
कि मैं बहुत परेशान थी, बहुत हैरान थी। मैंने आवाज दी, बेटे अलाउद्दीन अली अहमद देखो वहां पर सांप है। बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे ही मेरे मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की नजर उठती है, जैसे ही आप सांप को देखते हैं, सांप कई टुकड़ों में कट कर बढ़ जाता है और उसमें आग लग जाती है, वो जल जाता है। उसके बाद आप फरमाते हैं, अम्मी जान मैंने सांपों के बादशाह को मार डाला है और मैंने अहद ले लिया है इनके तमाम बादशाहों का, जो सबसे बड़ा बादशाह है सांपों का, उसे बुलाकर जो मेरे सिलसिले में बैत होगा, जो मेरे खानदान से जुड़ा होगा, जो साबरी होगा, क़यामत तक के लिए मैंने उससे वादा ले लिया है कि तू डसना नहीं। बुजुर्ग और दोस्तों, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। मौलाए कायनात के नाम पे हम घर बार लुटाने वाले हैं, छेड़े ना हमें दुनिया वाले, हम साबरी घराने वाले हैं, हम साबरी घराने वाले हैं। मेरे आका मखदूम कायनात अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान देखिए, आपका मुकाम देखिए, आपका मर्तबा गौर फरमाइए। उसके बाद फरमाते हैं कि कई दिन तक सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बेहोश हो गए, आलम इस्तगराक में चले गए। होश कई दिन तक जब नहीं आया तो आपके वालिद माजिद सैयदना अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम अल जिलानी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आपके अजान शरीफ में, यानी आपके कान मुबारक में, बुजुर्ग और दोस्तों, अजान अरबी में कान को कहते हैं, कान में आपने दुरूद पाक पढ़ा और 21 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयनिल्ला अमददनी बिइज़्निल्लाह, पीरों के पीर रोशन जमीर आका हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का नामे नामी इसमें गिरामी जब दम किया गया सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के कान मुबारक में, तो आपको होश आ गया, आप उठकर बुजुर्ग और दोस्तों बैठ गए। फिर उसके बाद अजीब सा मंजर दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिखाना था सरकार साबिर पाक को। कम सीनी के आलम में, कम उम्री के आलम में आपके वालिद माजिद का विसाल हो जाता है, आप यतीम हो जाते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे ही सरकार साबिर पाक यतीम हो गए, आपकी वालदाए माजिदा के सर से शोहर का साया जब उठ गया तो गरीबी का आलम था, बहुत परेशानी से दिन गुजर रहे थे, बहुत तकलीफ इम्तिहानात में दिन गुजर रहे थे। उस वक्त में आपने ये ख्याल फरमाया, आपकी वालदाए माजिदा ने सरकार साबिर पाक की, कि मैं तो गरीब हूं, मेरे हालात तो फाका कशी में गुजर रहे हैं, लेकिन इसकी सजा मेरा शहजादा क्यों भुगते। मैं ऐसा करती हूं कि ले जाकर मेरे बेटे को मेरे भाई के पास, यानी आप वालदाए माजिदा सरकार साबिर पाक की हुजूर बाबा फरीदुद्दीन ज़ुहदुल अंबिया गंजे शकर सरकार रजी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा, यानी आपकी सगी बहन थी, तो वो भांजे को तो बड़ी खुशी से रख लेंगे। ये सोचकर बुजुर्ग और दोस्तों, वो अजूधन के लिए, जिसका आज नया नाम पाक पटन शरीफ है, अफगानिस्तान शहर हरात से लेकर निकलती है सरकार साबिर पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को, और पहुंचती है अजूधन, जहां पर बाबा फरीदुद्दीन सरकार की बड़ी अजीमुश्शान खानका, जहां पर आज आपका आस्ताना मुबारक मरजाए खलाइक बना हुआ है हर एक आने वाले साइल के लिए। बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसी अता, ऐसा करम, ऐसा दर नहीं, दुनिया में कोई दूसरा गंजे शकर नहीं। सरकार गंजे शकर की बारगाह में आपको लेकर पहुंचती है और अर्ज करती है कि भाई मैं इस दम परेशान हूं, तकलीफ में हूं, और मेरा शहजादा यतीम हो गया है, मैं बेवा हो चुकी हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा पढ़ लिखने के लिए आपकी खानका में रहे, आपकी खिदमत और सोहबत नसीब और मैसर आ जाए, और यहां पर आपके पास रहेगा तो खा पी कर ये तंदुरुस्त भी हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि यहां पर इसको छोड़कर जाऊं। आप बुजुर्ग और दोस्तों, उस जमाने में, वो वक्त में, वो दौर में सरकार बाबा फरीदुद्दीन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का बड़ा शोहरा था, बड़े दूर दूर से लोग सरकार बाबा फरीद से मिलने के लिए आया करते थे, आपकी गुलामी इख्तियार करना चाहते थे। आपने कहा, बहन मुझे शर्मसार ना करो, ये मेरा क्या है बहन, घर भी आपका है, लंगर खाना आपका है, खानका आपकी है, आपके शहजादे की है, आपको हरगिज कोई एक लम्हा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, शौक से आप अपने शहजादे को यहां पर छोड़कर जाओ। बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार साबिर पाक को आपकी वालदाए माजिदा बाबा फरीदुद्दीन सरकार के हवाले फरमाती हैं। वालदा के सामने आपको यह जिम्मेदारी दी गई। बाबा सरकार फरमाते हैं, बेटे अलाउद्दीन अली अहमद, आज से लंगर खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो भूखा आए उसे खाना खिलाया करो, सुबह के टाइम भी लंगर लुटाओ और शाम के वक्त भी तुम्हारे हवाले किया गया है, लंगर लुटाया करो। बुजुर्गों और दोस्तों, रोजाना आप ये खिदमत में लगन में लग गए, आप लंगर लुटाया करते थे, सुबह के वक्त भी, शाम के वक्त भी, बाकी का दीगर वक्त
وقت آپ عبادت میں مصروف رہ کر مشغول رہ کر گزارا کرتے. بزرگوں اور دوستوں تھوڑے دن گزرتے ہیں, ہوتا کیا ہے بزرگوں اور دوستوں, سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے آپ کے حجرے میں آپ اللہ کی کثرت بہت کیا کرتے تھے, اللہ کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. ایک شہزادے نے خالی جھانکنے کی کوشش کی آپ کے حجرے میں, وہ آپ وہاں سے معزز سامعین کرام ایک ایسی تجلی ظاہر ہوتی ہے آپ کے حجرے سے, آپ کے شہزادے تاب نہیں لا سکتے, انتقال ہو جاتا ہے. ایک اور شہزادے اسی طریقے سے سرکار صابر پاک کے حجرے کے قریب میں آپ کا بھی وصال ہوتا ہے. ایک اور شہزادے ہیں سرکار زہد الانبیاء بابا فرید الدین سرکار کے, سرکار صابر العالمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے آنے سے پہلے آپ لنگر خانے میں آ کر لنگر تقسیم فرما دیتے ہیں. لنگر تقسیم فرما کے جیسے ہی بابا فرید الدین سرکار کے شہزادے رخصت ہوتے ہیں لنگر تقسیم فرمانے کے لیے, سرکار صابر پاک اپنے حجرے سے باہر نکل کر آتے ہیں. پوچھتے ہیں وہاں کے انچارج سے, بتاؤ لنگر کہاں ہے, میں لنگر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں. فرماتے ہیں سرکار آج کا لنگر تو آپ کے ماموزاد بھائی نے تقسیم فرما دیا ہے, بابا فرید الدین سرکار کے شہزادے نے بانٹ دیا ہے, آپ نے معلوم کروایا, جاؤ جا کے چند دانے ہیں کیا دیکھ لو لنگر کے, یا کچھ بھی اگر لنگر ہوگا تو لا لو, میں تقسیم کر دوں گا. تو آ کے خادم کہتا ہے حضور لنگر تو نہیں ہے, لنگر تو پورا تقسیم ہو چکا ہے, بڑھ گیا ہے. جیسے ہی اتنا کہنا تھا معزز سامعین کرام آپ کے زبان حال سے بے ساختہ جملہ نکل جاتا ہے, جب لنگر نہیں ہے تو پھر لنگر جس نے مجھ سے پہلے بانٹ دیا وہ کیسے زندہ ہے. اتنا جملہ کہنا تھا بابا فرید الدین سرکار کے, وہ بھی شہزادے کا انتقال ہو جاتا ہے. بزرگوں اور دوستوں اس طریقے سے 12 برس گزر گئے. جب 12 سال گزرنے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ صابر پیا سرکار کے والدہ کے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں, جا کر اپنے شہزادے سے مل کر آؤں, دیکھوں کہ میرا بچہ اب تک تو جوان بھی ہو گیا ہوگا. معزز سامعین کرام جب آپ کی عمر شریف لگ بھگ روایت کے مطابق, آپ کی سیرت طیبہ کی کتابوں کے مطابق, تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے 18 برس ہو چکی تھی, آپ شہر ہرات سے اجودن تشریف لاتی ہیں. دیکھتی کیا ہے کہ آپ سوکھ کر آپ کا جسم کاڑی کی طرح ہو گیا ہے, لاغر ناتوا ہو گئے, کمزور ہو گئے. جیسے ہی یہ حال دیکھا, یہ منظر دیکھا, زار و خطار رونے لگ گئی. بیٹے تیرا یہ حال ایسے کیسے ہو گیا ہے, تو اتنا دبلا کیسے ہو گیا ہے, اتنا کمزور اور لاغر کیسے ہو گیا ہے میرے لال, کیا تو نے کھایا پیا نہیں ہے کچھ؟ فرماتے امی جان میں نے 12 برس گزر گئے, ایک روٹی کا ٹکڑا, ایک چیز بھی میں نے نہیں کھائی ہے. اللہ اکبر. یہ سننے کے بعد وہ بے قرار ہو جاتی ہے. سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہتی ہے, بھائی کیا میں نے اس لیے میرے بیٹے کو تمہارے پاس چھوڑ کر گئی تھی؟ میرا بیٹا دیکھیے لاغر ہو گیا, کمزور ہو چکا ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے بھائی کے پاس ہزارہ لوگ لنگر کھاتے ہیں تو لنگر خانے میں رہے گا, میرا بھائی میرا بچہ میرے بھائی کی خانقاہ میں رہے گا, کھا پی کے جوان ہو جائے گا, تندرست ہو جائے گا. میں نے اس نیت کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ یہاں چھوڑ کر گئی تھی. اگر یہ حال ہونا رہتا میرے بیٹے کا, میرے شہزادے کا, تو میں اپنے گھر میں ہی رکھ کر میرے بیٹے کی جس طریقے سے وہ پرورش کر دیا کرتی. میں نے آپ کے یہاں چھوڑا تھا اس وجہ سے کہ تندرست ہو جائے گا, الٹا کمزور ہو گیا ہے. یہ سن کر بابا سرکار پریشان ہو جاتے, حیران رہتے. بہن ایسی کیا بات کہہ رہی ہو, میں نے تو آپ کے بیٹے کو لنگر خانے کا مالک بنایا ہے, وہ بھوکا کیوں ہے, وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے, ہم ابھی ان کا حال بلا کر پوچھتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے. سرکار بابا فرید کہتے ہیں خادم سے بھیج کر جاؤ, بلا کر لاؤ علاؤ الدین علی احمد کو. معزز سامعین اکرام جب سرکار صابر پاک آتے ہیں, پوچھتے ہیں بابا فرید الدین سرکار, بیٹے امی کیا کہہ رہی ہیں, ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ہے, تمہارا حال یہ کیوں ہو گیا ہے؟ فرماتے مامو جان ہم نے 12 سال گزر گئے ہیں, ایک دانہ بھی کھانا نہیں کھایا. یہ سن کر سرکار بابا فرید کی چشمان مبارک نم ہو جاتی ہے, آپ رونے لگتے ہیں. بیٹے یہ کیا سن رہا ہوں میں, یہ کیا کہہ رہا ہے, آخر وجہ جان سکتا ہوں بیٹے کہ تم نے 12 سال سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے تو سارے لنگر کھانے کا تمہیں انچارج بنایا, تمہیں مالک بنا دیا تھا, لنگر لٹانے کی تمہیں ہی ذمہ داری دے دی تھی. یہ کیا ماجرا ہے بیٹے, یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں مامو جان آپ نے مجھے حکم دیا تھا بیٹے جو آئے انہیں لنگر کھلاؤ, آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی کھاؤ. بس اتنے جملے پر میں نے 12 سال بغیر کھائے پیے گزار دیے. بزرگوں اور دوستوں اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر سوچو, بتائیے کوئی بندہ ہے جو اس طریقے سے فرما برداری کرتا ہے کوئی بندہ جو تابعداری کرتا ہے؟ آج دیکھیے ہم ہماری زندگی
زندگی گزر رہی ہے، نہ ہمارے پاس ماں باپ کی فرما برداری ہے، نہ ہمارے پاس کسی کے حقوق و لباد کا خیال اور لحاظ ہے، نہ ہمارے پاس پیر کی ایسے وفاداری ہے، نہ ایسی اتباع ہے، نہ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ماموں جان کا ایک جملہ، بیٹے لنگر لٹاؤ، 12 سال گزر گئے، کھانا آپ نے صرف کھلایا، کھایا نہیں۔ یہ سن کر بابا فرید الدین سرکار کھڑے ہو گئے اور سرکار صابر پاک کو بلا کر اپنے سینے سے لگا کر کہا بیٹے آج تو نے صبر کی چوکھٹ کو بھی توڑ دیا۔ معزز سامعین کرام، سرکار صابر العالمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو آپ ایک نگاہ ڈالتے ہیں، سینے سے سینہ لگا کر خدا سے ملا دیتے ہیں، ولایت آپ کے سینے کی سرکار صابر پاک کے قلب میں منتقل فرما دیتے ہیں بزرگوں اور دوستوں، اور فرماتے ہیں کہ آج فرید الدین تمہیں دعا دے رہا ہے بیٹے۔ آپ کا نام بزرگوں اور دوستوں علاء الدین علی احمد ہے، لیکن وہ مقام پر جو 12 برس تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، لوگوں کو کھلایا، تو آپ نے کہا آج سے فرید الدین تمہیں یہ دعا دے رہا ہے اور یہ لقب عطا کرتا ہے، صبح قیامت تک بیٹے علاء الدین علی احمد تمہیں دنیا صابر کے نام سے جانے گی، اور صرف دنیا ہی نہیں دونوں عالموں میں صابر کے نام سے تمہیں جانا جائے گا، پہچانا جائے گا، ڈنکا بجے گا۔ بزرگوں اور دوستوں وہاں سے آپ کا لقب صابر ہوا، اس لیے جب بھی صابر پاک نام لیتے ہیں کلیہ شریف خیال چلا جاتا ہے، اور صابر پاک کی ہسٹری پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں ہمارا خیال سرکار بابا فرید الدین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو کربلا کے صبر سے سرکار صابر پاک کو یہ صبر کا حصہ ملا، یہ فیض ملا، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے جو مخدوم کائنات نے ایسی استقامت کا مظاہرہ پیش فرمایا۔ اب میں مخاطب ہوں ان بھائیوں سے جن کو صابری گھرانے میں حصہ ملا ہے، صابری سلسلے میں بیعت ہے، صابری سلسلے میں مرید ہے، صابری سلسلے کے خلیفہ ہے۔ تمام مریدین سے، خلفاء سے، محبین سے، معتقدین سے میں کہہ رہا ہوں صابری صابر پاک کے اس عمل کا بزرگوں اور دوستوں تابعدار ہوتا ہے۔ صابری کھا کے خوش نہیں ہوتا، صابری کھلا کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا، یہ درس دیا اور یہ عمل سے بتا دیا کہ صابری لوگوں کو کھلا کر لوگوں کا پیٹ بھر کے خوش ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں جو اس مشن کے راہی ہے، جو اس نسبتوں میں چلنا چاہتے ہیں معزز سامعین کرام، ان کو یہ اپنے اندر عادت پیدا کرنی ہوگی۔ میرے آقا پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر پوچھتا ہے میرے آقا سرکار غوث پاک سے کہ حضور اللہ کو پانا ہے تو کیا کرنا چاہیے، آپ فرماتے ہیں مخلوق کی خدمت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی یہ بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے عمل۔ معزز سامعین کرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کا مذہب دیکھے بغیر، مسلک دیکھے بغیر، ملت دیکھے بغیر، جو بھی بھوکا ملے، جو بھی غریب دکھے، مستحق دکھے، اس کو کھانا کھلایا کرے۔ یہ بڑوں کی سنت ہے، بڑوں کا طریقہ کار رہا۔ بزرگوں اور دوستوں پھر سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بابا فرید الدین سرکار مرید بناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو معزز سامعین کرام تربیت کے لیے رکھا گیا، تو آپ کی والدہ ماجدہ جیسے ہی دیکھا کہ سینہ بسینہ لگا کر صابر پیا کو آپ نے شباب جوان بنا دیا اور طاقتور بنا دیا، کیفیت والا بنا دیا، روحانیت کا بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں پیر کے در پر میرے آقا سرکار صابر پاک نے 12 سال استقامت کا مظاہرہ کیا، تو پھر پیر نے بھی عطا کرنے میں کوئی دیری نہیں کی۔ سخاوت کا آپ نے بھی ایسا مظاہرہ کیا، ایسی دریا دلی دکھائی جو منزل انسان پوری زندگی عبادت ریاضت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ سینے سے سینہ لگا کر صابر پاک کو وہ مقام، وہ منصب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی وہ شان ہے۔ بزرگوں اور دوستوں پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بابا فرید الدین سرکار کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں آگے کہتی ہے کہ بھائی میں تمہارے پاس ایک عرضی، ایک گزارش لے کے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی شہزادی، اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے علاء الدین علی احمد صابر سے کر دو۔ آپ فرماتے ہیں بہن صابر کا حال تم نہیں جانتی، وہ اس منزل پر نہیں ہے کہ ان کی شادی کی جا سکے، وہ دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد جو صمد کے عشق میں مستغرق ہے۔ بہن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے سرکار بابا فرید سے کہا میں سمجھ گئی بھائی آپ انکار کیوں کر رہے ہیں، میں سمجھ گئی یہ معاملہ انکار کا کہ میں غریب ہوں، آپ اس لیے میرے بیٹے کو اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتے۔ خدا کی قسم بابا فرید الدین سرکار کے قلب اطہر کی وسعت دیکھیے، آپ کی سخاوت دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں
بہن ایسی بات نہیں ہے، تو ایسا کیوں سوچ رہی ہے، اتنی چھوٹی سی بات تیرے قلب میں کیوں آ گئی؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا۔ بات یہ ہے کہ صابر کی منزل میں جانتا ہوں، وہ بہت اونچے مقام پر ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو چکا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اب ان کی شادی کی جا سکے، دنیا میں رہ سکے۔ وہ تو نور الہی روزانہ نور الہی کی خوراک لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنا نور ان کے سینے میں براہ راست عطا فرماتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ سمجھ گئی کہ یہ سارے بہانے اس لیے تلاش کر رہے ہیں بھائی جان کہ میں غریب ہوں، چلیے کوئی بات نہیں۔ سرکار بابا فرید نے بہن کا دل رکھنے کے لیے سرکار صابر پاک سے اپنی شہزادی کا نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے۔ بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ماجرا کیا پیش آتا ہے معزز سامعین کرام؟ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد جب وداعی ہوتی ہے، آپ اپنی دلہن کے ساتھ حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں، بابا فرید الدین سرکار کی شہزادی اور سرکار صابر پاک۔ جیسے ہی آپ حجرے میں تشریف لانے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عالم استغراق میں آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ بابا فرید الدین سرکار کی شہزادی نے سلام عرض کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آنے کے بعد پوچھا کہ کون ہو اور یہاں پر کس لیے آئی ہو، یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم یہاں پر میرے حجرے میں کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، نظر اٹھا کر مجھے دیکھیے، میں آپ کی دلہن ہوں، آج ہی ہمارا نکاح ہوا، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی شریک حیات ہوں۔ زبان نے صابر پاک سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ فقیر تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو؟ فقیر کی کوئی بیوی نہیں، اور میں ایسی منزل پر ہوں، میرا شریک حیات تو میری زندگی کے ساتھ، میرا کنیکشن تو میرے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ، تم کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ایک نظر تو دیکھیے، آپ نظر تو اٹھائیے۔ معزز سامعین اکرام، جیسے ہی سرکار صابر پاک کی نظر اٹھتی ہے، زمین سے آسمان تک ایک شعلہ اٹھتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی وہ شعلہ اٹھا، اس کے اندر لکھنے والے تاریخ کی کتابوں میں انہوں نے تصنیف فرمایا ہے کہ آپ کی دلہن میں آگ لگ گئی اور آپ جل گئی۔ معزز سامعین اکرام، میں یہ کہتا ہوں دائرہ ادب میں، کیونکہ وہ بھی شہزادی ہے حضور بابا فرید الدین سرکار زہد الانبیاء کی، وہ نور الہی میں جو آپ مستغرق تھے اس کی تاب نہ لا سکی، آپ کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئی۔ بزرگوں اور دوستو، یہ معاملہ، یہ ماجرا دیکھنے کے بعد بابا فرید الدین سرکار کی آنکھیں بھر آئی اور آپ نے برداشت کیا۔ یہ صرف بہن کی محبت کی خاطر اتنی بڑی قربانی، تین کے تین شہزادے صابر پاک کے جلال سے اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، اور بیٹی صاحبہ بھی اس معاملات میں سرکار صابر پاک کی تاب نہ لا سکی، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ کی والدہ ماجدہ بابا فرید الدین سرکار کے سامنے جاتی ہے، شرمسار کے عالم میں، کہتے ہیں کہ اے بہن، اس لیے میں انکار کر رہا تھا کہ علاء الدین علی احمد صابر کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم میری بات مان ہی کہاں رہی تھی، دیکھو آج یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ 2 سال آپ اسی صدمے میں رہی، پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی وصال فرماتی ہے۔ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بابا فرید الدین سرکار نے پاس بلایا، سینے سے لگایا، مرید تو تھے، خلافت بھی عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، شہزادی کے وصال کا اتنی تکلیف بھرا معاملہ ہونے کے باوجود بھی روحانیت میں دیکھیے معزز سامعین کرام، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس عطا کی جاتی ہے۔ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مرید کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا کر دی۔ خلافت عطا فرمانے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ کو حکم ملا، یہ وہاں سے اجازت ملی کہ اے علاء الدین علی احمد صابر، ہم نے دین کی تبلیغ کے لیے، تمہارے خدمات کے لیے، لوگوں کے پاس دین پہنچانے کے لیے کلیر شریف کو چنا ہے، جاؤ کلیر جا کر دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کے درمیان میں اچھی بری باتیں سکھاؤ اور معلومات کراؤ، رسول اللہ کے قریب کرو۔ معزز سامعین اکرام، آپ کو کلیر شریف کی ولایت مل گئی۔ سرکار صابر پاک مخدوم کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کلیر شریف آتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، جب کلیر شریف پہنچے آپ تو معزز سامعین کرام، اس وقت قاضی شہر کا بڑا اثر و رسوخ تھا، دبدبا تھا، اور بہت نافرمانی میں لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب کلیر شریف پہنچتے ہیں، معزز سامعین کرام، آپ کے پاس کئی لوگوں کا مجموعہ آ کر ملاقات کرتا ہے اور آپ کی ولایت سے مستفیض ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ایک گلزاری نامی عورت کے گھر آپ قیام کرتے ہیں، وہ سرکار صابر پاک کی بڑی چاہنے والی تھی، ولیوں سے عقیدت رکھنے والی تھی۔ بزرگوں اور دوستو،
لیکن قاضی شہر کو یہ برداشت نہیں ہوا. سرکار بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید اور خلیفہ کلیر شریف آ گئے. اب ان کے آنے سے میرا معاملہ ختم ہو جائے گا. لوگ میری دیوانگی چھوڑ کر ان کی دیوانگی اختیار کریں گے. جوک در جوک ایک کے بعد ایک لوگ صابر پیا سرکار کے حلقے میں آ کر جڑتے رہے. صابر پیا کے فیضان سے وہ مالا مال ہو رہے تھے. قاضی شہر کو یہ برداشت نہیں ہوا. وہ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ تم کلیر چھوڑ کر چلے جاؤ. تم یہاں پر لوگوں کو اپنا کر رہے ہو. کون سی جال میں پھنسا رہے ہو؟ طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی, اذیتیں دی, سرکار کو پریشان کرنے کی کوشش کی. معزز سامعین کرام, آپ نے خلافت نامہ بتایا سرکار بابا فرید کا. معزز سامعین کرام, جب اس نے خلافت نامہ دیکھا قاضی شہر, تو کتاب میں آتا ہے آپ کی سیرت طیبہ کی, وہ خلافت نامہ پھاڑ کر زمین پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو جلال بھری نگاہوں سے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے زمین پر جیسے ہی اپنی جلالی نگاہ ڈالی, بزرگوں اور دوستوں وہاں پر زلزلہ پیدا ہو گیا. یہ دیکھ کر لوگ اور حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے. معزز سامعین کرام, سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو وہ کہتا ہے کہ یہ تو جادوگری ہے, تم لوگوں کو جادو سے اپنا کر رہے ہو. اس نے سرکار صابر پاک کی اس کرامت کو جادو بتا دیا. پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام, کلیر شریف میں ایک بندہ تھا جو رئیس کلیر تھا, زموان نامی. اس کی ایک بکری گم ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ اب جا کر ہم امتحان لیں گے. سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ میں بھی آپ کو اپنا امام سمجھ لوں گا, امام تسلیم کر لوں گا. آپ بتائیے کہ میری بکری گم ہو گئی ہے, میری ایک بکری کا پتہ بتا دیجئے. اگر آپ نے میری بکری کا پتہ بتا دیا تو پھر میں آپ کو ولی سمجھ لوں گا. معزز سامعین کرام, آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے. ان تمام کے لوگوں میں سے وہاں پر جو گروہ تھا, جو مجموعہ تھا, ان میں سے 27 آدمیوں کو صابر پاک سرکار نے بلایا اور کہا کہ انہی 27 لوگوں نے تیری بکری کو کاٹ کر کھایا ہے. معزز سامعین کرام,